This is Gulzar Ahmed and you are watching my YouTube channel Learning with Gulzar Ahmed. اور آج ہم طلب میں تغیرات کے اسباب جو ہے وہ پڑھیں گے کہ طلب میں تغیرات کے کیا اسباب ہیں، کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے طلب تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ سبسکرپشن میں ملتی جائے۔ اچھا، طلب میں تغیرات کے اسباب جو ہے وہ کیا ہیں، کہ طلب میں تبدیلیاں کیوں آتی ہیں، کہ وہ کون سی ریزنز ہیں جس وجہ سے طلب تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے شے کی قیمت میں تبدیلی۔ تو شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے طلب تبدیل ہو جاتی ہے۔ شے کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس شے کی طلب جو ہے وہ گر جاتی ہے، اور جب قیمت گرتی ہے تو طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طلب میں اضافہ یا کمی کیوں ہوئی؟ شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے۔ تو شے کی قیمت میں تبدیلی جو ہے طلب میں تبدیلی کی وجہ بنی، سبب بنی، اور یہی ہم اسباب پڑھ رہے ہیں کہ پہلا سبب کیا بن گیا؟ شے کی قیمت میں تبدیلی۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے صارفین کی آمدنی میں تبدیلی۔ تو صارفین کی آمدنی میں تبدیلی سے بھی اشیاء کی طلب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر صارفین کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر صارفین کی آمدنی میں کمی آئے گی تو وہ اشیاء کی طلب میں کمی کر دیں گے۔ یعنی لوگوں کی جب آمدنی بڑھتی ہے تو وہ اشیاء کی طلب میں اضافہ کر دیتے ہیں، جب ان کی آمدنی پہلے سے گر جائے تو وہ اشیاء کی طلب میں کمی کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے اشیاء کی طلب میں کمی اور اضافہ کیوں کیا؟ اپنی آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے طلب میں تبدیلی کیوں آئی؟ آمدنی کی وجہ سے۔ تو آمدنی کیا بنی؟ آمدنی سبب بنی، آمدنی طلب میں تبدیلی کا سبب بنی۔ تو تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے صارفین کی تعداد میں تبدیلی۔ تو جی ڈی اسٹوڈنٹس کے صارفین کی تعداد میں تبدیلی سے بھی اشیاء کی طلب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، کہ صارفین کی تعداد اگر پہلے سے زیادہ ہو جائے تو اشیاء کی طلب زیادہ ہو جائے گی، اور اگر صارفین کی تعداد پہلے سے کم ہو جائے تو اشیاء کی طلب کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ پہلے سپوز دیٹ مارکیٹ ہے، اس میں جو ہے وہ 100 صارفین ہیں، 100 لوگ ہیں خریدنے والے، اور کسی شے کی طلب 1000 ہے، یعنی 1000 چیزیں بکتی ہیں۔ اگر جو ہے وہ طلب جو ہے صارفین کی تعداد جو ہے وہ 100 سے بڑھ کے 150 ہو جائے گی یا 200 ہو جائے گی تو اس شے کی ڈیمانڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے اگر وہ 1000 چیز بکتی ہے تو پھر جو ہے وہ 1500 2000 بکنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین کی تعداد میں تبدیلی سے اشیاء کی طلب کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ صارفین کی تعداد میں اضافے سے اشیاء کی طلب بڑھ جائے گی، صارفین کی تعداد میں کمی سے اشیاء کی طلب گر جائے گی۔ تو صارفین کی تعداد میں تبدیلی کیا بنی؟ اسباب بنی۔ کس کا؟ طلب میں تغیر کا، طلب میں تبدیلی کا۔ تو چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے پسند، فیشن اور رسم و رواج میں تبدیلی۔ تو صارفین کی پسند، فیشن، عادات، رسم و رواج میں تبدیلی سے بھی اشیاء کی طلب تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس چیز کا فیشن ہوتا ہے لوگ اسی کو خریدتے ہیں، اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے ہیں، اسی کے پاس جاتے ہیں، اسی کو خریدتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے پسند کو، اپنی ٹیسٹ کو، فیشن کو ضرور دیکھتے ہیں۔ جو چیز ان فیشن ہوتی ہے اس کو لوگ جو ہے وہ زیادہ طلب کرتے ہیں، اور جو آؤٹ آف فیشن ہوتی ہے اس کو لوگ طلب نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فیشن میں تبدیلی جو ہے وہ طلب میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ پھر جو ہے وہ رسم و رواج میں تبدیلی، جس چیز کا رسم ہوگا، رواج ہوگا، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اور جس چیز کی رسم یا رواج نہیں ہوگا اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ جیسے شادی پہ جو ہے وہ رسم حنا ہے، مہندی کی رسم ہے، تو مہندی کی رسم جب ہوتی ہے تو مہندی کی ڈیمانڈ میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مہندی کی ڈیمانڈ میں اضافہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مہندی کی رسم ہے، اس رسم کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسم و رواج میں تبدیلی سے اشیاء کی طلب کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اب اشیاء کی طلب کیوں تبدیل ہوئی؟ رسم و رواج میں تبدیلی کی وجہ سے، فیشن میں تبدیلی کی وجہ سے، یا پسند، ٹیسٹ میں تبدیلی کی وجہ سے۔ تو پانچواں پوائنٹ ہے ہمارا طلب میں تغیرات کے اسباب کا، کہ متبادل اشیاء کی قیمتوں میں تبدیلی۔ دیکھیں بعض چیزیں ایک دوسرے کے متبادل ہوتے ہیں، جیسے گندم اور چاول ہے، چائے اور کافی ہے، تو ان کی قیمتوں میں تبدیلی سے بھی طلب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے گندم اور چاول ہے، چاول کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کے متبادل اشیاء جو بھی ہے، گندم ہے جیسے، اس کی طلب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کی طلب میں اضافہ کیوں ہوا؟ متبادل اشیاء کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ متبادل اشیاء کی قیمتوں میں تبدیلی سے بھی اشیاء کی طلب میں تبدیلی آ جاتی ہے، اشیاء کی طلب میں تغیر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو متبادل اشیاء کی قیمتوں میں تبدیلی ہے، یہ کیا بنی؟ سبب بنی۔ کس کا سبب بنی؟ طلب میں تبدیلی کا سبب بنی۔ تو چھٹا پوائنٹ ہے اس میں کا موسمی حالات میں تبدیلی۔ تو موسمی حالات جو ہے اس میں تبدیلی بھی اشیاء کی طلب پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سپوز دیٹ سردیوں کا موسم ہو تو گرم کپڑوں کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ دسمبر کا اور مہینہ ہوتا ہے، وہ یخ سردی آتی ہے، جیسے جنوری کا مہینہ ہوتا ہے، وہ دھند آتی ہے، سردی آتی ہے، تو لوگ جو ہے گرم کپڑوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ کر دیتے ہیں، جرسیاں پہنتے ہیں، سویٹرز پہنتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ اسی طرح کی کیا کہہ لیں کہ گرم جو ہے وہ لحاف اپنے آپ اوپر کرتے ہیں، وہ گیزر کی ڈیمانڈ میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے اشیاء کی طلب بدل جاتی ہے۔ اب اس طرح گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ کولڈ ڈرنکس کو زیادہ یوز کرتے ہیں، لوگ آئس کریم کو زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اے سی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے گرمیوں کی وجہ سے جو ہے وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ موسمی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے اشیاء میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ جو اشیاء کی طلب میں تبدیلی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ یہ موسمی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے۔ تو موسمی حالات میں تبدیلی کیا بنی؟ وجہ بنی، سبب بنی، کس کا؟ طلب میں تبدیلی کا۔ تو اگلا پوائنٹ ہے کاروباری حالات میں تبدیلی۔ کاروباری حالات میں تبدیلی سے بھی اشیاء کی طلب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کاروباری حالات بہت اچھے ہیں، ملک میں امن و امان کی سچویشن ہے، ملک ہر طرف جو ہے وہ کوئی بد امنی نہیں ہے، ہر طرف جو ہے وہ چہل پہل ہے، بہت اچھے حالات ہیں ملک کے، گورنمنٹ نے ٹیکسیشن میں چھوٹ دی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ اشیاء کی طلب کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کاروباری حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، یعنی ملک میں بد امنی ہے، ملک میں جو ہے وہ جنگ کی صورتحال ہے، قحط سالی ہے، ملک میں جو ہے وہ آئے روز جو ہے بم بلاسٹ ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ پھر جو ہے وہ اشیاء کی طلب میں کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کاروباری حالات جو ہیں وہ بھی اشیاء کی طلب میں اضافے یا کمی کا باعث بنتے ہیں۔ تو کاروباری حالات جو ہے وہ اگر اچھے ہوں گے تو اشیاء کی طلب بڑھے گی، اگر کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں تو اشیاء کی طلب کیا ہوگی؟ گرے گی۔ تو اگلا پوائنٹ ہے لوگوں کی ذہنی کیفیت میں تبدیلی۔ تو لوگوں کی ذہنی کیفیت جو بڑا افیکٹ ڈالتی ہے۔ ذہنی کیفیت کی کیا ہے؟ مثلاً اگر لوگ سادگی پسند ہیں، وہ جو ہے فضول خرچ نہیں ہیں، تو اشیاء کی طلب کم ہوگی، اشیاء کی طلب اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی۔ اور اگر لوگ فضول خرچ ہیں، وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے وہ اشیاء کی طلب میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ اشیاء کی طلب میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ اگر جو ہے وہ لوگ سادگی پسند ہیں تو اشیاء کی طلب کم، اور اگر جو ہے لوگ فضول خرچ ہیں اور زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اشیاء کی طلب میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ذہنی کیفیت میں تبدیلی کی وجہ سے بھی طلب میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تو جو کہ طلب میں تغیرات کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس کا نواں پوائنٹ ہے تقسیم دولت میں تبدیلی۔ اگر تقسیم دولت میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی فرض کرو پہلے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، دولت کی غیر مساوانہ تقسیم ہے، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ملک میں ایسی سچویشن ہے تو پھر اشیاء کی طلب کم ہوگی۔ اور اگر جو ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، دولت کی مساویانہ تقسیم ہے، امیر سے امیر تر نہیں ہے، غریب سے غریب تر نہیں ہے، دونوں جو ہے وہ ایک درمیانی کیفیت میں ہیں، یعنی لوگ جو ہے وہ جو ان کو چاہیے وہ حاصل کر سکتے ہیں، لوگ آسودہ حال ہیں، خوشحال ہیں، تو پھر جو ہے وہ اشیاء کی طلب کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ تقسیم دولت میں تبدیلی کی وجہ سے طلب میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ اگر معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر مساویانہ ہے تو پھر جو ہے وہ اشیاء کی طلب کم ہوگی، اور اگر جو ہے مساویانہ ہے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، تو پھر جو ہے وہ اشیاء کی طلب کیا ہوگی؟ بڑھے گی۔ اگلا جو آخری پوائنٹ ہے ہمارا طلب میں تغیرات کا، وہ ہے بچت میں تبدیلی۔ اگر جو ہے وہ لوگ بچت میں تبدیلی کرتے ہیں، اگر جو ہے وہ لوگ زیادہ بچت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خرچہ کم کریں گے، اور اگر خرچہ کم کریں گے تو اشیاء کی طلب کم ہوگی، اور اگر لوگ جو ہے وہ کم بچت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اگر وہ زیادہ خرچہ کریں گے تو طلب میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ بچت میں تبدیلی جو ہے وہ بھی طلب میں تغیرات کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ہمارے ناظرین کچھ پوائنٹ تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ جو 10 تھے طلب میں تغیرات کے اسباب کے۔ تو ہوپفلی آپ کو جو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں جو ہے اپنی رائے دینا نہ مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔